اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا، اور انسان کے مقابلے میں دو دشمن بنا دیے، ایک نفس اور ایک شیطان۔ یہ دونوں دشمن انسان پر ہمیشہ غالب رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں انسان سے قوت اور طاقت میں زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ شیطان اور شیطان کا قبیلہ وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے لیکن تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے نفس کے بارے میں فرمایا کہ اِنَّ کَیْدَکُنَّ عظیم، تمہارا فریب زیادہ ہے۔ اب بات سمجھ لیجئے، انسان جو ہے وہ اکیلا ہے، اس کے مقابلے میں دو دشمن ہیں۔ انسان جو ہے وہ نا تجربہ کار ہے، لیکن جو اس کے مقابلے میں اس کے دونوں دشمن پرانے تجربہ کار ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مقابلے کے لیے آپس میں کچھ نہ کچھ برابری ہونا ضروری ہے، لیکن یہاں تو کوئی برابری نہیں پائی جا رہی، بلکہ شیطان اور نفس جو ہے وہ تو انسان سے قوت اور طاقت میں بہت زیادہ ہے، بہت آگے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی اس کمزوری کو دیکھتے ہوئے، اس کمزوری کا لحاظ کرتے ہوئے انسان کے ساتھ رعایت والا معاملہ فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک ایسی چیز عطا فرما دی کہ تھوڑی سی محنت کے باوجود وہ اپنے ان دونوں دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ توبہ وہ رعایتی پیکیج ہے کہ جس کے ذریعے انسان ان دونوں دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، یعنی اپنی شکست کو فتح میں بدل سکتا ہے، اپنی برائیوں کو نیکی میں تبدیل کر سکتا ہے۔ توبہ دین اسلام کا حسن ہے، یہ وہ احسان ہے جو انسان کو کسی بھی موڑ پر اللہ رب العزت کی طرف موڑ سکتا ہے۔ ہندو مذہب میں توبہ کا کوئی تصور نہیں ہے، لہٰذا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو بدبختی اس کے مقدر پہ لکھ جاتی ہے، اس کے لیے اپنے گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے۔ وہ بندہ اگلے جنم میں جا کر بندر اور کتوں کی صورت میں تبدیل کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہندو مذہب میں لوگ جب گناہ کرتے ہیں وہ گناہ سے واپس نہیں مڑتے، بلکہ وہ دل کھول کے اور بھی گناہ کرتے ہیں، کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ سے توبہ کا کوئی رستہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر یہ احسان کیا کہ اگر مسلمان غلطی سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر یہ احسان کرتے ہوئے ہندو مذہب کے مقابلے میں دین اسلام میں کوئی بندہ کتنا ہی بڑا گناہ گار نہ ہو، کتنے ہی زیادہ اس نے گناہ نہ کیے ہو، اللہ رب العزت نے اس کے لیے واپسی کا رستہ رکھا۔ وہ واپسی کا رستہ یہ ہے کہ بندہ توبہ کر لے، اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دے گے، اس کو معاف فرما دے گی۔ صرف معاف ہی نہیں فرمائے گے بلکہ اللہ رب العزت واپس آنے میں اس کا استقبال بھی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان میں فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے فلاں بندے نے گناہوں سے توبہ کی ہے، اس نے گناہوں کو چھوڑ دیا ہے، لہٰذا اس خوشی میں تم آسمان میں چراغاں کرو۔ فرشتے حیران ہوتے ہیں، اللہ چراغاں کیوں کی جا رہی ہے؟ فرشتے پوچھتے ہیں، اللہ چراغاں کیوں کی جا رہی ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا بندہ تھا، یہ بھٹک گیا تھا، شیطان نے اس کو ورگلا دیا تھا، اس سے گناہ ہو گئے، لیکن اب اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، یہ واپس میری طرف لوٹ آیا ہے، لہٰذا اس خوشی میں اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں کہ آپ اس خوشی میں آسمان میں چراغاں کرو، یعنی کہ آسمان کو سجاؤ، خوشی منائی جائے کہ فلاں بندے نے جو ہے وہ توبہ کر لی ہے۔ لہذا اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے ہم مایوس نہ ہو، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسی وقت توبہ کر لیں اور اللہ رب العزت کی مغفرت کو، اللہ رب العزت کی رحمت کو سمیٹنے والے ہو جائے۔ توبہ کرنے سے اللہ رب العزت کو خوشی ہوتی ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔